آپ دیکھ رہے ہیں ABN مہاراشٹر، میں ہوں آپ کے ساتھ منیر عارف خان۔ ناظرین، 6 دسمبر 1992 کو فرقہ پرستوں نے تاریخی بابری مسجد کو شہید کر دیا تھا، اور لگاتار اسی وقت سے یعنی گزشتہ 33 سالوں سے 6 دسمبر کو ملک بھر کے مسلمان یوم سیاہ کے طور پر مناتے ہیں۔ اس دن خاص طور پر تمامی ملک بھر کی دینی، ملی اور سماجی تنظیموں کی جانب سے ایک مطالباتی محضر حکومت اور ارباب اقتدار کو دے کر اس معاملے کو لے کر اپنے غم اور غصے کا اور افسوس کا اظہار کیا جاتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح اورنگ آباد میں بھی گزشتہ 33 سالوں سے رضا اکیڈمی، اسی طرح مختلف دینی ملی تنظیمیں اور مسلم نمائندہ کونسل کی جانب سے لگاتار روایتی احتجاج کیا جاتا ہے۔ ہر سال چمپا چوک علاقے میں رضا اکیڈمی کی جانب سے اجتماعی اذان کا اہتمام بھی ہوتا ہے۔ آج اسی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے رضا اکیڈمی اورنگ آباد کی جانب سے چمپا چوک علاقے میں اجتماعی اذان دی گئی۔ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا شفيعنا وحبيبنا وطبيبنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الدارين یا الہ العالمین ہم تمام لوگوں کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا الہ العالمین جب تک کہ روئے زمین پہ مولا مسلمان رہے میرے مولا، ہم تمام کو عبادت و ریاضت کی توفیق عطا فرما میرے مولا۔ بالخصوص میرے مولا تمام مساجد، مدارس، خانقاہوں کی میرے مولا عبادت گاہوں کی حفاظت فرما میرے مولا۔ بالخصوص میرے مولا جس مسجد کو شہید کیا گیا میرے مولا اس کی یاد میں ہم تمام لوگ حاضر آئے میرے مولا، ہماری حاضری کو قبول فرما میرے مولا۔ یا الہ العالمین دنیا بھر کے اندر جہاں بھی تیرے گھر آباد ہے میرے مولا، ان تمام کو شاد و آباد رکھ میرے مولا۔ ان تمام کو میرے مولا مسلمانوں کو نماز پنجگانہ کے ساتھ آباد کرنے کی توفیق عطا فرما میرے مولا۔ جن لوگوں نے میرے مولا تیرے گھر کو مسمار کیا میرے مولا، ان کو کیفر کردار تک پہنچا میرے مولا۔ بالخصوص میرے مولا ہندوستان کے آئین اور قوانین کی میرے مولا ہم تمام کو حفاظت کی توفیق عطا فرما میرے مولا۔ جب تک کہ خواجہ کا ہندوستان میرے مولا رہے میرے مولا، اس ملک کو میرے مولا فتنہ پروروں کی فتنہ پروری سے محفوظ فرما میرے مولا۔ ملک میں امن و شانتی نازل فرما میرے مولا۔ خواجہ کے اس ہندوستان کو میرے مولا لہلاتا ہوا رکھنے کی توفیق عطا فرما میرے مولا۔ ہم تمام کو میرے مولا تیری عبادت و ریاضت کی توفیق عطا فرما میرے مولا۔ جس ملک میں میرے مولا ہم تمام اپنی زندگی گزار رہے میرے مولا، اس کے آئین کو میرے مولا ہم تمام کو ایکسپٹ کی توفیق عطا فرما میرے مولا۔ میرے مولا یہاں کے قاعدے قانون کی میرے مولا تمام ہندوستان کے واسیوں کو میرے مولا اس پر عمل کی توفیق عطا فرما میرے مولا۔ بالخصوص میرے مولا تیرے گھر میرے مولا جہاں بھی اس وقت ہے میرے مولا ناپاک منصوبے جو لوگ کر رہے میرے مولا، شرارتیں کر رہے میرے مولا، تمام کی شرارتوں سے تیرے گھر کو محفوظ فرما میرے مولا۔ دشمنوں کے دشمنوں سے، شریروں کے شر سے، فتنہ پروروں کی فتنہ پروری سے میرے مولا تیرے گھر کو محفوظ فرما میرے مولا۔ الہی خیر گردانی باغ کے شاہ جیلا
جیلانی، الہی خیر گردانی باغ کے شاہ جیلانی، انہی کے فضل و کرم سے وہ دور ساری پریشانی۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا شفیعنا وحبیبنا وطبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ 6 دسمبر یہ تاریخ پورا ہندوستان یاد رکھتا ہے، یاد رکھے گا اور ہمیشہ یاد ہی رہے گا انشاءاللہ، کیونکہ جو سانحہ 6 دسمبر کو ہوا شہادت بابری مسجد، یہ مسلمانوں کے لیے ایک بڑا درد بھرا سانحہ ہے، اور اسی کی یاد میں 33 سالوں سے رضا اکیڈمی کی جانب سے پرامن احتجاج کے طور پر یہاں پر اذان دے کر اپنا احتجاج درج کیا جاتا ہے، اور یہ احتجاج ہمیشہ درج کیا جائے گا، کیونکہ جو خطہ زمین مسجد ایک مرتبہ کہلاتا ہے وہ تا قیامت مسجد ہی کہلائے گا، چاہے وہاں پر پھر کچھ اور بنا دیا جائے، اور اللہ کی ذات سے امید ہے پھر سے انشاءاللہ مسجدیں آباد ہوگی۔ اللہ ہم تمام کی اور تمام ملک ہندوستان کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، خانقاہ مدارس مساجد کی اللہ حفاظت فرمائے۔ وہیں مسلم نمائندہ کونسل کی جانب سے بھی آج ڈویژنل کمشنر کو ایک محضر پیش کیا گیا، اور اسی طرح مختلف دینی ملی تنظیموں کی جانب سے روایتی طور پر 6 دسمبر کو بطور یوم سیاہ منا کر اپنے احتجاج اور افسوس کا اظہار کیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مسلم نمائندہ کونسل اورنگ آباد کی طرف سے ڈویژنل کمشنر کے تھرو پریزیڈنٹ آف انڈیا کو ہم نے میمورنڈم دیا ہے اس حوالے سے کہ آج 6 دسمبر ہے، اور 6 دسمبر وہ بلیک ڈے ہے کہ ہماری ہسٹری میں، خاص طور سے انڈین ہسٹری میں، جس دن جو ہے بابری مسجد کو ڈیمولیشن کیا گیا تھا۔ ہم حالانکہ اس پر سپریم کورٹ کا ایک ڈیسیژن آ چکا ہے، تو ہم اس پر کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ڈیمولیشن جو ہوا ہے اس کو سپریم کورٹ نے اپنے ججمنٹ میں اس کو وائلیشن آف لا کہا ہے، یعنی یہ کرائم ہے جو ہوا ہے، تو ہم اس کرائم کی یاد دلانے کے لیے اور اس کے کلپریٹس پر کوئی لیگل ایکشن لینے کے لیے حکومت سے ڈیمانڈ کرنے کے لیے یہاں آئے تھے، اور تھرو کمیشن ہم نے یہ ڈیمانڈ کیا، تھرو کمشنر ہم نے ڈیمانڈ کیا ہے کہ گورنمنٹ آف انڈیا وہ تمام کلپریٹس کو جنہوں نے ڈیمولیشن میں حصہ لیا ہے اس کو انڈر لا لے کر آئے، اور لا کے تحت ان کو لا کر ان کو سزا دے۔ ایک بات، دوسری بات ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ جو ورشپ پلیسز ایکٹ ہے 1991 کا، اس کو ایمانداری سے اپلائیڈ کیا جائے ہر اس جگہ پر جو 15 اگست 1947 کو اس کی جو حیثیت تھی اس اعتبار سے، اگر وہ مسجد ہے تو مسجد، گردوارہ ہے گردوارہ، چرچ ہے چرچ، وہ مندر ہے مندر، لیکن اگر اس کے علاوہ اور جو کچھ ڈیسیجنس ہو رہے ہیں تو ہمارے حساب سے یہ وائلیشن آف لا ہے وہ ورشپ پلیسز 1991 کا، اس لیے کہ اسی کے تحت جو ہے الہ آباد ہائی کورٹ نے گیان واپی مسجد کو نوٹس دیا ہے، اسی کے حوالے سے متھورا عیدگاہ کو چیلنج کیا جا رہا ہے، اسی کے حوالے سے جو بھوشالہ کی مسجد کو چیلنج کیا جا رہا ہے، اور اسی سے کوئی ترنتو پرنتو نکال کر جو ہے سنبھل کی مسجد کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ تمام عبادت گاہیں مسلمانوں کی یہ ورشپ پلیسز ہے، اور اس کو 15 اگست 1947 کے حساب سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ دونوں باتیں ہم حکومت سے کہنے کے لیے یہاں آئے تھے، تھرو کمشنر ہم نے اپنا میمورنڈم سبمٹ کیا ہے، اور انہوں نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ گورنمنٹ تک ہماری بات پہنچائیں گے۔ ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی کچھ نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔